تمام مذاہب کو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں برابری کی بنیاد پر ان کو حق دیتا ہے رہنے کا، اور جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عبادت گاہ ہے اس کی حفاظت بھی آئین پاکستان دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یہاں پہ رہنے والے اس پاکستان میں وہ پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد وہ جو بھی ان کا مذہب ہو۔ جی علی محمد خان صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion، دین میں کوئی جبر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نان مسلمز کے حقوق پہ بہت سخت ہے، اور اگر کسی مسلمان نے اور یہ مفہوم ہے حدیث کا، کمی بیشی اللہ معاف کرے، اگر کسی مسلمان نے کسی نان مسلم کسی غیر مسلم سے زیادتی کیا، ظلم کیا، تو قیامت والے دن میں اس کے نان مسلم کے حقوق کا اس مسلمان سے میں پوچھوں گا اللہ کے سامنے۔ اس سے بڑی کوئی دلالت ہے، اس سے بڑی کوئی ضمانت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو قرآن عظیم الشان میں رحمت للعالمین کہا گیا، اللہ کی طرف سے رحمت للمسلمین صرف نہیں کہا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایگزامپلز ہماری اسلامک ہسٹری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین سے لے کے آج کے دن تک کہ اسلام میں جو ہے جب دنیاوی حقوق کی بات آئے گی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہے کوئی نان مسلم ہے، اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے گا، حق نان مسلم کا ہے نان مسلم کو ملے گا، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ ہمیں تو یہ تک کہا گیا کہ تم کسی کے بھی ناحق خداؤں کو برا نہ کہو، نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اللہ کو کوئی برا کہے۔ جس کسی نے یہ عمل بھون شریف میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اسلام تو کیا انسانیت سے بھی اس کا دور پار کا کوئی رشتہ نہیں۔ علماء کرام نے اس کی سخت مذمت کی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور سخت احکامات اس پہ دیے ہیں، اور اس پہ تمام چاروں صوبائی حکومتوں میں کے اعلیٰ ذمہ دار لوگوں نے اس پہ سخت مذمتی بیانات آئے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ ہمارا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب ہو، یا ہمارا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جہاں حکومت صوبہ سندھ ہو، یا بلوچستان ہو۔ میں یہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس کا دکھ ہے، انتہائی دکھ ہے، بیست انسان بھی دکھ ہے، بیست مسلمان بھی دکھ ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے نان مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہندو کمیونٹی سے یہاں پہ بات ہوئی ہے اور مسیحی کمیونٹی سے بھی اس پہ ریپریزنٹیشن آئی ہے، ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، جس طرح ہماری آنریبل منسٹر فار ہیومن رائٹس نے بھی بات کی ہے، اور ہمارے حکومتی بینچز سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اپوزیشن بینچز سے بھی، کہ اس ایشو پہ ہم سب ایک ہیں۔ علماء کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، علماء کرام اس کی سخت جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا ہے، کیونکہ ہم تو خود اس کے ستائے ہوئے ہیں، ہم تو خود بابری مسجد کو رو رہے ہیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پہ کل پوری پاکستانی قوم نکلی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس میں کوئی مسلم ہندو یا کرسچن نہیں تھا، مسیحی نہیں تھا، کل سب نے 5 اگست کی مذمت کی ہے جو ہندوستانی حکومت نے کشمیر میں کیا تھا۔ کل صدر مملکت جب نکلے ہمارے، ان کے پیچھے پوری قوم کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوبارہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اپنی حکومت اس ایوان کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، ہماری سینئر لیڈرشپ یہاں پہ فرنٹ روز میں موجود ہے ان کی طرف سے، کہ اس وقت پورا ملک، آپ کی حکومت، یہ ایوان جو ہے اقلیتی کمیونٹی بالخصوص ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس پہ ہم ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، دکھ کا بھی اظہار کرتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں ہر طرح کے تحفظ کا، اور اس بات کی بھی میں وضاحت یہاں پہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب بھی پاکستان میں کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے، حکومت پاکستان نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ ہمارا جھنڈا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں جو وائٹ ہے، the white signifies the rights and the protection of the minorities of the non-Muslims۔ ہمارا جھنڈا اس بات کی ضمانت دیتا ہے، سب زلالی پرچم میں سفید رنگ چاند ستارہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، سفید رنگ ریپرزینٹ کرتا ہے اقلیتوں کو۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب مندر پہ اٹیک ہو خدا نخواستہ، یا یہاں پہ گردوارے پہ خدا نخواستہ اٹیک ہو، یا یہاں پہ نقصان پہنچایا جائے ہماری مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو، تو حکومت وقت اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ہمارے علماء کرام اور مدرسے سارے اس کے خلاف کھڑے
ہوتے ہیں اور ان مظلوموں یا نان مسلمز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ ان ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, بابری مسجد کے گرانے کے حق میں بات کرتی ہے, اور وہاں کی مودی کے نیچے ان کی ہندوتوا حکومت RSS کی وہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. پاکستان اور ہندوستان میں صرف یہ فرق ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہے, مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہندوستان میں صرف مسلمان نہیں, وہاں پہ کرسچنز مسیحیوں کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے, سکھ برادری کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اور ہندو کمیونٹی کے دلتس نچلی ذات کے بیچارے ہندوؤں کو بھی ہندوستانی حکومت مودی کی نہیں چھوڑتی. تو میں آخر میں آپ سب کی اجازت سے قرارداد پیش کروں گا جو انشاءاللہ آپ سب کے جذبات کی ترجمانی کرے گی. اس میں کوئی تحریک انصاف, نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی جمعیت جماعت نہیں ہوگی. ہم ایز اے پاکستانی یہ قرارداد پیش کریں گے, اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں یہ عوام اپنی نان مسلم پاکستانیز کو, جن کے ایکول رائٹس ہیں, وہ ہماری طرح کے ایکول لیول کے پاکستانی ہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ ایئر فورس میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری میں ہو, چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو, یا ملٹری میں ہو, یا عام زندگی میں ہو. تو ان کو انشاءاللہ ہم تحفظ کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں. اگر اس قرارداد میں بھی کوئی چینج آپ کرنا چاہیں, کوئی ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا چاہیں, اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں, لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اس میں سب کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایوان بھون شریف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں مندر کو توڑنے